بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ میں اپنے ایک دوست کی فیملی کا آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہوا یوں کہ چند سال قبل محمد منشا اس شخص کا نام تھا، وہ میرے پاس آیا کہ مجھے کہیں کوئی جاب ارینج کرا دو، میں بڑا پریشان ہوں، اللہ نے چاہا میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے لیے کوئی جاب ارینج کر سکوں۔ 2 یا 3 دن کے بعد میں نے اس کو بولا تو آنا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی جو کہ ایک ڈرائی کلین شاپ چلاتا تھا کہ یار اگر تیرے پاس کوئی کام ہے تو اس کو دے دے، بندہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، گاؤں سے آیا ہوا ہے اور ادھر ایک جگی ڈال کے رہتا ہے وہ کہیں، اور اس کو رہنے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے آدمی چاہیے، لیکن ایسا ہے جو کہ اگر وہ لانڈری کا کوئی کام جانتا ہو تو اس کو آپ میرے پاس بھیجیں۔ میں نے محمد منشا کو کانٹیکٹ کیا اور اس کو بتایا کہ بھئی میں نے ایک جگہ بات کی ہے، اگر تجھے لانڈری کا کام آتا ہے جس کے اندر کے پریسنگ بھی ہے اور یعنی کہ یہ دھلائی وغیرہ یہ وہ اگر تم کر سکتے ہو تو میرے پاس ایک چانس ہے، اچھی سیلری دیں گے اور کھانا پینا بھی آپ کو ملے گا۔ سو بڑا خوش ہوا، اس نے ڈن کیا۔ میں نے اس کو بولا تم نے پہلے کبھی کام کیے؟ کہتے ہیں نہیں کیے۔ میں بولا پھر تجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، میں تجھے ادھر کیسے بھیج دوں؟ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بھیجیں، میں یہ کام کر لوں گا۔ تو میں نے اس کو بولا بھائی جب تو نے پہلے کام کیا نہیں ہے تو میری بھی بات خراب کرائے گا، اور میں تیرے کو ادھر آگے کیسے بھیج دوں اس کے پاس؟ آپ یقین کریں گے اس نے جو مجھے بات کی مجھے بڑی عجیب سی لگی۔ اس نے کہا میں تھوڑی کرساں نکئی جو ننڈا ہے وہ کرسی، ننڈا مین چھوٹا، وہ جو ہے وہ کام کرے گا۔ میں نے بولا کون بھائی ہے، بیٹا ہے، کون ہے آپ کا، یا کوئی کزن ہے، کوئی دوسرا فرد ہے آپ کے ساتھ جو آپ کی جگہ ادھر آپ اس کو لے کے جاؤ گے، وہ آپ کو ہیلپ کرے گا، کام کرے گا؟ کہتا ہے کہ نہیں میں کرا لوں گا، تم مجھے بس لے چلو، میں نے حق حلال کی کھانی ہے، میں نے کسی سے بھیک نہیں مانگنا ہے، میں نے چوری نہیں کرنی ہے، میں نے حرام خوری نہیں کرنی ہے، ہم اللہ والے لوگ ہیں اور ہم یہ کام سے بہت دور ہیں، حرام کھانے سے۔ تو میں نے ایوب صاحب کو کال کر کے اس کو انٹروڈیوس کرایا کہ بھی بہت اچھا کاریگر ہے، اچھا کام جانتا ہے۔ حالانکہ مجھے تھوڑا سا ٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ ایک بالکل انون آدمی جس کی فیلڈ نہیں ہے، جو بولتے ہیں میں نے پہلے کبھی نہیں کی ہے، وہ کرے گا کیا؟ یہ تو 2 دن کرے گا یا 1 دن میں، پہلی ملاقات میں شاید اس کو کک آؤٹ کر دیں گے وہ۔ اس نے کہا میں کر لوں گا، آپ مجھے دیں، حرام کھانے سے تو بہتر ہے کہ میں یہ کروں۔ بولا ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کو ایوب صاحب لے گئے اپنا، انہوں نے دکھایا تو ادھر آلموسٹ لانڈریز ایسی ہیں کہ وہ لانڈری فرنٹ پہ شو روم ہوتا ہے، بیک سائڈ پہ ان کا ورک شاپ ہوتا ہے، اس میں ایکوپمنٹ لگے ہیں، واشنگ مشین ہے اور پریسنگ روم وغیرہ سارا۔ وہ گیا، اس نے جاتے کے ساتھ ہی پہلے بولا کہ مجھے لوبان لا کے دو، اگربتی لا کے دو، یہ ناپاک ہے جگہ۔ تو ایوب صاحب مجھے کہنے لگے بھائی یہ ادھر میلاد کرنے آئے یا جاب کرنے آئے؟ تو میں نے ان کو کہا، میں بولا میں خود بھی سٹپٹا گیا کہ ایک آدمی جا رہا ہے ڈے 1 پہ، وہ اپنی جاب کے اوپر جا کے آنر کو یعنی کہ اپنی ریکوائرمنٹ دے رہا ہے کہ بھائی میرے کو تو یہ چاہیے، بجائے کہ وہ یہ بولے کہ مجھے یہ والی آئرن چاہیے، مجھے یہ ٹیبل سیٹ چاہیے، مجھے ادھر یہ چاہیے، اپنے کام کی چیز مانگے۔ وہ اس کو کہہ رہا ہے مجھے لوبان لا کے دو، اگربتیاں لا کے دو، اور یہ جگہ ناپاک ہے، میں پہلے تو اس کو صاف کروں گا کیونکہ جو میرا ننڈا ہے وہ اتنے نہیں رہسی۔ اس نے مجھے ایوب نے باہر آ کے بولا بھائی شکیل لے کے جاؤ بھائی، یہ کیا لے آئے تم؟ یہ تو میرے پہ حکم چلا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تو ان دنوں کام کا رش تھا اس کے پاس، اوور ڈیو کام تھا اس کا، اوور ہیڈ کام تھا، اس کے سر کے اوپر تھا کام، پینڈنگ بہت چل رہا تھا۔ سو اس نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے
یہ کام یہ میں تیرے کو ساری چیزیں لا کے دیتا ہوں. بولا لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں مجھے عصر اور مغرب کے درمیان میں دینی ہے لا کے, اور میں ادھر صفائی کروں گا. اس کے بعد یہاں پہ کوئی تیسرا آدمی نہیں آئے گا, آپ آ سکتے ہیں, اور آپ نے میں جو آپ کو جگہ بتاؤں گا آپ نے اپنے سلیپر چپل جو ہیں ادھر اتار دی, اور یہاں پہ آپ لوگ یہ جو اس کے ڈرین پائپ میں واشنگ مشینوں کے اس ڈرین کے نہ کھڑے ہو کے آپ لوگ پیشاب وغیرہ کرتے ہو, یہ یہاں نہیں ہوگا. اس نے بولا او بھائی یہاں مسجد کا استنجا خانہ دور ہے, ہم لوگ وہاں تک کیسے جائیں گے, ہم لوگ تو ایمرجنسی ہوتی ہے ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. بولا نہیں لیکن اب نہیں کریں گے, اگر مجھ سے کام کرانا ہے تو میری یہ بات ماننی پڑے گی. وہ پریشان تھا, اس کو آدمی چاہیے تھا, اس نے بولا ٹھیک ہے بھائی تو جیسا بول. عصر مغرب کے درمیان میں اس بندے نے منشا نے اس جگہ کو صاف کیا, صفائی کی, اگربتیاں جلائی, لوبان جلایا, وہاں پہ جلا کے اس نے رکھ دیا. اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ لے بھائی یہ کچھ کام ہے, پہلے مجھے جو دینے والا ہے تو یہ کر کے مجھے دے دے, کیونکہ تم نے تو آفیشلی کام شروع کر دیا ہے. تو وہ ان کو کہتا ہے کہ تم چھوڑ دو, آپ جاؤ, کام ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ پرائی امانت ہے, لوگوں کے ایک ایکسپینسو کلوتھ ہیں, اور میں نے اس کو اپنے سامنے اپنی نگرانی میں اس کو تیار کرانا ہے, تو میں کیوں چلا جاؤں, تو میرے سامنے کر اس کو. بولا نہیں میرے سے نہیں ہوگا, میں تھوڑی کرسی, ننڈا ہنسی ہو کرسی. اب اس کا ننڈا کون تھا, ہمیں ہنسی بھی آئے کہ یار یہ کس ننڈے کی بات کرتے ہیں. ننڈا مین چھوٹا, ان کی لینگویج میں سرائکی آئی تھنک پنجابی اور ملتانی لینگویج میں ننڈا کہتے ہیں چھوٹے کو. ننڈا ہنسی ہو کر جیسی. سو وہ آئے, خیر شام کو میں ان کے پاس اکثر جا کے بیٹھ جاتا تھا. میں گیا, ہاں ایوب صاحب کیسے چل رہے. بولا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے, اس کے پاس جب بھی جاؤ یہ تو مجھے باہر نکال دیتا ہے کہ آپ اس سائڈ پہ نہ آؤ, اور ادھر چپل اتارو, قالین پہ چپل کے ساتھ نہیں آؤ, اس کا ایسے نہیں کرو. تو اس نے بولا کہ بھائی اس نے اتنی میرے اوپر شرطیں رکھی ہوئی ہیں, لیکن مجبوری ہے, میں اس کو برداشت کر رہا ہوں, لیکن ایک بات ہے کام پرفیکٹ کر کے دے رہے. میں جو مجھے نکال دیتا ہے, اور جب 1 گھنٹے کے بعد میں جا کے دیکھتا ہوں تو اس کا کام ریڈی ہوتا ہے. ان کی ایوب صاحب کی یہ بات سن کے میں سٹپٹا گیا. میں نے بولا یار یہ بولتا ہے, میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا ہے. اب ایک بندہ جو میرے کو شروع میں کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں کام کو ہاتھ نہیں لگایا, تو خیر میں نے اس کو بولا کدھر ہے منشا, کدھر ہے. تو میری اس نے بڑی عزت کی, آ گیا میرے پاس, آ کے بڑا عزت سے ملا. شکیل بھائی آپ کیسے ہیں, آپ نے مجھے نوکری دی, آپ کی بڑی مہربانی, اللہ آپ کو کامیاب کرے, اور آپ جو اللہ کے حکم سے کبھی جو پریشان نہیں رہو گے, آپ نے میری مدد کی ہے. بڑی دعائیں دی اس نے مجھے. اور کہنے لگا ٹھیک ہے. میں نے اس کو بولا منشا آپ نے مجھے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, جبکہ یہ جو سامنے میں کچھ جو کام دیکھ رہا ہوں, مجھے ایوب بھائی نے بتایا کہ یہ کام منشا نے کی ہے. بولتا میں تھوڑی کی تھی, ننڈا کی تھی. اب میں نے ایوب بھائی کو بولا ایوب بھائی اس کے پاس کوئی آتا ہے, کوئی دوست آتا ہے, اس کا کوئی ساتھی یا کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آتا ہے اس کو آ کے ہیلپ کر دیتا ہے. تو یہ بولا یار کوئی بھی نہیں آتا ہے, یہ اندر اکیلا ہوتا ہے. میں نے اس کو بولا, میں بولا یا اللہ یہ اکیلا ہے یہ. میں نے ایوب بھائی کو بولا, میں بولا ایوب بھائی آپ کسی دن اس کو چیک کرو, کوئی ایسا ہول بناؤ, کوئی ایسا اوور ہیڈ بناؤ جس کے اوپر سے آپ اس کو دیکھ سکو کہ کرتا کیا ہے. انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں اس چیز کو چیک کروں گا. میں بولا چیک کرو, میرے کو بھی ایک انٹرسٹ ہوا کہ میں اس کو کیسے چیک کروں. تو اس کو انہوں نے ایوب صاحب نے اس کو بولا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ 3 سوٹ ہیں, بہت قیمتی ہیں, اور ذرا خیال سے کرنا. تو اس نے بولا ٹھیک ہے تو اسی جاؤ ہو جائیں گے. اچھا وہ کوئی بھی کام دیتا تھا, اگر وہ اس کو دے کے آتے تھے دوپہر کو 11 بجے یا صبح 10 بجے, تو کہتا تھا ظہر کے بعد لے لینا. اور اگر وہ دوپہر 1:30 یا 2 بجے کے بعد دے کے آتے تھے تو بولتا تھا عصر کے بعد لے لینا. وہ بیچ میں ٹائم نہیں بول سکتا تھا, وہ بولتا تھا کہ نمازوں کے نام لیتا تھا ان کے ٹائمنگ کے, کہ آپ اس کو مغرب کے بعد لینا, اس کو عشاء کے بعد لینا,
اور اس طریقے سے وہ بولتا تھا کہ یہ انشاءاللہ فجر کے بعد جو ہے ننڈا کر دے سی. اچھا انہوں نے ایوب صاحب نے جب ساری میرے کو بات بتائی, میرے کو تھوڑا سسپینس ہوا میں کہ یہ کیا چیز ہے, اصل ریل سٹوری ہے کیا. اس کو ایوب صاحب کو جب میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ دیکھو, تو انہوں نے اس کو دیے, بولا بھائی یہ ہیں بڑا خیال سے کرنا. اس نے بولا ایک کام کرو اے جی تسی مغرب کے بعد لے لیں. انہوں نے اس کو بولا ٹھیک ہے. اب اس کو دے کے وہ سائڈ میں یعنی چلے گئے, ڈور لاک کر دیا اس کا اور چلے گئے. اس نے وہ اندر سے ڈور لاک کر لیتا تھا. اب انہوں نے جو ہے کبٹ کی آڑ میں سے جیسے تیسے کر کے ڈبل اسٹول رکھ کے اوپر سے اس کو دیکھا کہ منشا کرتا کیا ہے. تو بولا جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ نارملی ٹیبل کے اوپر لیٹا ہوا ہے, ٹیبل پہ جس پہ کہ آئرن وغیرہ کرتے ہیں, پریسنگ کرتے ہیں, اس کے اوپر وہ لیٹا ہوا ہے, اور جو کپڑے میں نے اس کو دیے وہ ادھر ہی رکھے ہیں. مغرب کے بعد میں گیا, منشا نے میرے کو بولا تسی اے چنگا نہیں کیتا, میرے ننڈے کو تم نے ناراض کر دیا, تم دیکھ رہے تھے میرے کو اور میرے سے یہ کام نہیں ہوا. انہوں نے اس کو کہا کہ میں نے تیرے کو نہیں دیکھا. بولا نہیں, تو نے اوپر چل کے میرے کو دیکھا ہے, تو میرے پہ شک کر رہا تھا اور میں تیرے پاس ایک برکت بن کے آیا ہوں, لیکن تو نے میرے پہ شک کیا, تو نے میرے کو ایک طریقے سے یوں بولو کہ ایک انکوائری کی کہ میں کیا کرتا ہوں, کیسے کرتا ہوں. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, کرنے والی اللہ کی ذات ہے. ہمارے پاس تو کچھ ایسے اللہ پاک کے دیے ہوئے وہ ہیں, کوئی وسیلے ہیں کہ جس سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آج تو نے ہمارے اس کو جو یعنی کانفیڈنس کہہ لو یا اعتماد کہہ لو, اس کو توڑ دیا, ٹھیک ہے. میں کل سے تیرے پاس کام پہ نہیں آؤں گا, اور اگر تو میرے کو رکھتا, میرے پہ اور اللہ کی ذات پہ تیرے کو ایمان ہوتا, تو بس ایک ہی بات تیرے کو بولنی چاہیے تھی کہ اللہ کے فضل سے یہ کام میرا ہو جاتا ہے. تو کھانا کھا کے سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. تیری صحت سلامت ہے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. تیرے ساتھ بچے ہیں, تو اپنے ذاتی گھر میں رہتا ہے, یہ بھی تیرے پہ اللہ کا فضل ہے. بولا ہم لوگ تو خانہ بدوش ہیں, آوارہ گرد ہیں, رہتے ہیں کہیں پہ بھی ایک جگہ نہیں رہتے, لیکن جو ہم جہاں رہتے ہیں اور جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیں تو ہم اللہ کے فضل سے اس کو اتنا کامیاب اور سکسیس کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو پھر کسی کی محتاجی نہیں رہتی. جو ہمارے پہ ترس کھاتا ہے ہم اس پہ ترس کھاتے ہیں. تو تم نے جو ہے ہمارا اعتماد توڑا ہے, تو آپ اپنا کام کا کوئی بندوبست کرو, میں کل سے نہیں آؤں گا. اس نے بولا نہیں بھائی تم میرے سے غلطی ہو گئی, میں تو ایسے دیکھ رہا تھا کہ تو ٹیبل پہ لیٹا تھا. بولا یہی تو تم نے دیکھ کے غلط کیا کہ میں لیٹا تھا یا میں سو رہا تھا یا میں جاگ رہا تھا, اور میرے سونے کے بعد بھی تیرا کام ہو رہا ہے. تو یہ تو نے یعنی نیت پہ کھوٹ ہے تیری, تو ہمیں سرچ کر رہا تھا, اور تو اپنا بندوبست کر, میں کل سے نہیں آؤں گا. اور وہی ہوا, وہ نیکسٹ ڈے نہیں آیا صبح. اور اس کے بعد ایوب صاحب کو بھی کوئی کاریگر پراپرلی نہیں ملا. پھر ایک ٹائم وہ آیا کہ ان کا کاروبار ڈے بائی ڈے ریڈیوز ہوتا گیا, کم ہوتا گیا, اور اینڈ آف دی ڈے وہ اتنا پریشان ہو گئے کہ ان پہ الیکٹرکسٹی کے بل ڈیوز ہو گئے, اور ان کو رینٹ اوور دا ہیڈ ہو گیا, ان کے سر پہ آ گیا, اور کرایہ نہیں دے پاتے تھے, گھر میں الگ ٹک ٹک ہو گئی. تو انہوں نے مسجد کے پیش امام صاحب کو ساری بات بتائی کہ ایسی ایسی بات ہے, اور ایک بندہ میرے پاس آیا تھا, میں نے اس کو ترس کھا کے اپنے ایک دوست کے کہنے سے نوکری پہ رکھا, اور وہ اس طریقے سے کام کرتا تھا کہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا, لیکن ہمارے کام ہو رہے تھے. تو امام صاحب کو ان چیزوں کے متعلق تھوڑی بہت نالج تھی. انہوں نے اپنا اوپینین دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی. وہ جیسا چل رہا تھا, اگر اب
चलते रहते तो तुम्हारी किस्मत पलट जाती। वो इंसानी चीज, इंसानी शक्ल के अंदर वो कोई और ही मखलूक थी, और जिसको वो अपनी लैंग्वेज में नंदा कह रहे थे। मेरी ये कहानी या ये आप बीती जो कि ये ट्रू है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा। कुरान की साइड से अपने चैनल का अख्ताम करते हैं। सूरह जिन आयत नंबर 27। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन फइन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा। हाँ, जिस पैगंबर को पसंद फरमाए तो उसको गैब की बातें बता देता और इसके आगे और पीछे निगहबान मुकर्रर कर देता है। और आसिफ इकबाल को और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त। इस अपने पन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।